اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان اللہ کے سب سے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ کسی افسر کے قریب ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کوئی میٹنگ کرتے ہیں۔ والد کے قریب اس وقت ہوتے ہیں جب ہم والد کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سب سے قریب، کہ جس حالت میں اللہ سے جو بھی جائز چیز مانگو اللہ قبول کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جب بندہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، سجدے کی حالت۔ سجدے کی حالت میں بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کسی وقت میں نہیں ہوتا، اور کسی وقت میں نہیں ہوتا۔ تو میرے اور آپ کے سجدے وہ سجدے نہیں رہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کے سامنے ایسے طریقے سے جھکیں، ایسے طریقے سے جھکیں، اللہ کے سامنے ایسے طریقے سے گڑ گڑائیں کہ ہماری ہر مشکل اللہ آسان فرما دے، ہر مشکل اللہ آسان فرما دے۔ اور جب اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہر قسم کی پریشانی ہم پر آئے گی، ہر قسم کی مصیبت ہم پر آئے گی۔ اسی لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ خود بھی نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لاؤ، اور کوشش کرو کہ خود بھی گناہ سے بچو اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچاؤ۔ لیکن اگر تم لوگ خود دوسرے کو نیکی کی طرف نہیں لا سکتے تو خود نیکی کرو، اور دوسرے کو گناہ سے نہیں بچا سکتے تو خود گناہ سے بچو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر خود نیکی نہیں کر رہے تو دوسرے کو بھی نیکی نہیں کرنے دیتے، اور اگر ہم خود گناہ سے نہیں بچ رہے تو ہم دوسرے کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین نہیں کرتے۔ اور آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے۔ حالانکہ صدقہ جاریہ جو ہم کہتے ہیں نا، وہ کیا چیز ہے کہ انسان ایسے کام کر جائے، کسی کو ایسے راستے پر لگا جائے کہ وہ قبر میں ہو اور اس کو اس کے اعمال کا اجر وہاں پر ملتا رہے، دوسرا بندہ نیکیاں کرتا رہے، اس کو اللہ اجر عطا فرماتا رہے۔ اور ایک گناہ جاریہ بھی ہے جس میں آج ہماری آدھی سے زیادہ عوام مبتلا ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی دوسرے کو گناہ کے کام پر لگانا، کسی دوسرے کو گناہ کے کام پر لگانا۔ میں نے عرض کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود بھی گناہ نہ کریں، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ کسی کو گناہ پر نہ لگائیں۔ اگر آپ سے خود گناہ ہو رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو کبھی دل میں خوف آ جائے اللہ کا، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف فرما دیں، وہ گناہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور کو گناہ پر لگا دیا، آپ نے تو توبہ کر لی، آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا، آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، وہ غلط کام آپ نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، لیکن وہ جو غلط کام کر رہا ہے، وہ آدمی جو غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ غلط کام میں لگا ہوا، پھر اس غلط کام کے ذریعے سے اس نے کسی اور کو بھی اسی عادت میں ڈال دیا۔ اب وہ غلط کام وہ کر رہے ہیں لیکن اس کا گناہ آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے کوشش کریں کہ ہم ایسا کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو نیکی کا سبب بنے، جس کی وجہ سے ہم خود بھی نیکی کی طرف آئیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہیں، نہ کہ ایسا کام کریں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور گناہ جاری رہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔